اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وکم اہلکنا من قریۃ بطرت معیشتها فتلک مساکنہم لم تسکن من بعدهم الا قلیلا وکننا نحن الوارثین۔ سورۃ القصص آیت 58۔ اور کتنی ہی ایسی بستیوں کو ہم نے تباہ کر دیا جن کے باشندے اپنی معیشت پر نازاں تھے، ان کے بعد ان کے مکانات آباد ہی نہیں ہوئے مگر بہت کم، اور ہم ہی تو وارث تھے۔ اس آیت کریمہ میں دنیاوی زندگی کی بے راہ روی اور نعمتوں کی فراوانی اور عشرت پرستوں اور عیش پرستوں کا انجام کا ذکر ہے۔ فرمایا کہ بطرت کہتے ہیں خوشحالی کا غلط استعمال۔ خوشحال ہوتے ہیں لوگ، لیکن خوشحال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مال و دولت کی فراوانی ہوتی ہے، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں توفیق والے، وہ اس مال و دولت کی فراوانی کا غلط استعمال نہیں کرتے، ناجائز جگہوں پر استعمال نہیں کرتے، فضول خرچ نہیں کرتے، اسراف و تبذیر نہیں کرتے، اور گناہ پر خرچ نہیں کرتے، اور عیاشی پر خرچ نہیں کرتے۔ مال و دولت ہے لیکن اپنا خرچ بھی جائز خرچ کرتے ہیں، اور دنیا میں باعزت زندگی کرنے کے حد تک خرچ کرتے ہیں، اور باقی غریبوں ناداروں کی مدد بھی کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں حضرت علی علیہ السلام کا ایک خطبہ ہے کہ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا بھی دی ہے، آخرت بھی دی ہے۔ دنیا میں بھی ان لوگوں نے دنیا داروں کی طرح زندگی گزاری، دنیا داروں کی طرح زندگی کرتے ہیں، آرام و عیش کی زندگی کرتے ہیں، تنگی میں نہیں رہتے، اور متقین کے ساتھ محشور بھی ہوں گے۔ یہ بڑی بات ہے، اس کو ثواب دارین کہتے ہیں نا، دنیا اور آخرت دونوں۔ اپنے نعمت کی فراوانی کو غلط استعمال نہیں کرتے، صحیح استعمال کرتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں بطرت معیشتہا، اور اس نے اپنی خوشحالی کو غلط استعمال کیا، خوشحالی کا استعمال غلط کیا ہے۔ ان کو ہم نے تباہ کر دیا۔ کم اہلکنا من قریۃ، اس قسم کے آبادیوں کو ایسے تباہ کر دیا، لم تسکن من بعدہم، وہ ناقابل آباد ہو گئی یہ بستیاں، ان کے بعد وہاں آبادی بھی ختم ہو گئی، نسلیں ختم ہو گئی، تھوڑے رہ گئے، الا قلیلا، صرف چند ہی لوگ رہ گئے۔ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور وہ جو تباہ شدہ بستیاں ہیں ان کا کوئی مالک و وارث نہیں رہا، اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں آ گئے، اللہ ہی وارث ہو گئے، اور دنیا میں کوئی اور اس کا مالک اور وارث نہیں بنا۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ۔
اور آپ کا رب ان بستیوں کو تباہ کرنے والا نہ تھا جب تک ان کے مرکز میں ایک رسول نہ بھیج دے جو انہیں ہماری آیات پڑھ کر سنائے، اور ہم بستیوں کو تباہ کرنے والے نہ تھے مگر یہ کہ وہاں کے باشندے ظالم ہوئے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا۔ اللہ تعالیٰ جب کسی مملکت یا کسی آبادی کے مرکز میں رسول مبعوث نہیں فرماتا، اس وقت تک کسی آبادی اور کسی بستی کو تباہ نہیں کرتا۔ یہ پہلے بھی بتایا، یہ بات قابل توجہ ہے کہ عقاب بلا بیان قبیح ہے، بتایا نہیں اور بعد میں عذاب کر دیا، عذاب میں ڈال دیا۔ کس بات پر؟ وہ کام کیوں نہیں کیا جو میں نے نہیں بتایا تھا؟ ایسا کوئی کر سکتا ہے؟ جو میں نے بیان نہیں کیا تھا اس پر عمل کیوں نہیں کیا؟ حضور جب آپ نے بیان نہیں کیا تھا تو ہم کیسے عمل کرتے؟ اس کو قبح العقاب بلا بیان کہتے ہیں، اور یہ عقلی ہے، یہ مستقلات عقلیہ میں سے ہے۔ ہمارا موقف یہ ہے، شیعہ امامیہ کا موقف یہ ہے، اس میں معتزلہ والے بھی شریک ہے، کہ ہم مستقلات عقلیہ کو دلیل سمجھتے، مستقل دلیل سمجھتے ہیں۔ مستقلات عقلی کیا ہوتا ہے؟ مستقلات عقلی ہوتا ہے جس کو تمام عقلاء تسلیم کریں، بلا تفریق مذہب اور ملت اور علاقہ، جغرافیہ وغیرہ وغیرہ، کوئی بھی اس میں فرق، سارے دنیا کے عقلاء کا اس پر اتفاق ہے، اس کو ہم دلیل سمجھتے ہیں۔ جب تمام عقلاء کا اتفاق ہے تو خالق العقل اللہ تعالیٰ کا بھی اس کے ساتھ اتفاق، وہ خالق العقل ہے، اس نے یہ سوجھ بوجھ دی ہے، اللہ تعالیٰ نے سوجھ بوجھ دی ہے، اللہ کی دی ہوئی سوجھ بوجھ کے تحت ہم فیصلہ کرتے ہیں، خود اللہ نہیں کرتا، نہیں ہوتا۔ تمام عقلاء کا اتفاق شرط ہے۔ کچھ گروہ کا کچھ مذہب، کچھ ملت اور کچھ مسلک وغیرہ کا اتفاق، اس کو عقلی نہیں کہتے، وہ عادت ہے، وہ اور چیز ہے۔ عادات اور رسوم ہر قوم، ہر ملت کے الگ الگ ہوتے ہیں، عقل تمام عقلاء میں مشترک ہوتے ہیں۔ یہی بات کہ بتائے بغیر اس کو عذاب باز پرسی کرنا اور اس کو سزا دینا، یہ سب کے نزدیک قبیح ہے۔ کوئی بھی عاقل انسان نہیں کہے گا وہ کام کیوں نہیں کیا جو میں نے تم کو بتایا نہیں تھا، کیوں نہیں کیا وہ کام؟ تمام عقلاء کے نزدیک قبیح ہے۔ یہ ہمارے ہاں مستقلات عقلیہ میں سے، ہمارے اصول الفقہ میں اس کے اوپر جو ہے وہ بہت مفصل بحث ہے۔ قبح العقاب بلا بیان، اور اللہ تعالیٰ کسی قبیح عمل کا مرتکب نہیں ہو سکتا، اللہ ہر قبیح سے پاک و پاکیزہ ہے۔ اس مستقلات عقلیہ کے تحت یہاں اللہ تعالیٰ کا یہی ارشاد ہے، وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا، جب تک ان بستیوں کے مرکز میں رسول مبعوث نہ کریں، مرکز میں یعنی کسی علاقے کے مرکز میں رسول مبعوث ہوتے ہیں، اس کے دارالحکومت، دارالخلافت میں رسول مبعوث ہوا کرتے ہیں، ہمیشہ آس پاس بستیوں میں نہیں۔
اس لیے کہ مرکز جو ہے، مرکز میں جو پیغام پہنچتا ہے وہ باقی علاقوں میں، باقی بستیوں میں وہ پیغام پھیل جاتا ہے۔ باقی بستیاں جو ہے وہ مرکز کے سے متاثر ہوتے ہیں، اور مرکز کے لوگ کو عموماً مرکز کے لوگ جو ہے وہ متمدن ہوتے ہیں، تہذیب کے مالک ہوتے ہیں، سوجھ بوجھ کے مالک ہوتے ہیں، وہ بہتر بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں تو پھر باقی جو اطراف کی جو بستیاں ہیں، دور افتادہ پسماندہ جو جگہ ہیں، ان کے لوگ ان سے متاثر ہوتے ہیں۔ بالعکس نہیں ہوتا، گاؤں سے مرکز متاثر نہیں ہوتا، آس پاس کے گاؤں سے مرکز متاثر نہیں ہوتا، بلکہ مرکز سے آس پاس کے لوگ الاعراب اشد کفر و نفاقا، یہ صحرا نشین جو ہے وہ کفر و نفاق میں بہت سخت ہوتے ہیں، یہ صحرا نشین۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نہ صرف اپنا پیغام جو ہے وہ انسانوں تک پہنچا دیتا ہے، بلکہ اس کو پہنچانے کے لیے مؤثر طریقہ بھی استعمال فرماتا ہے۔ وہ مؤثر طریقہ کیا ہے؟ حتیٰ یبعث فی امہا رسولا، کہ اس بستیوں کے مرکز میں جب تک رسول نہ بھیجے، مرکز میں جب رسول بھیجا جائے گا، پیغام ان تک پہنچ جائے گا، پھر اس کے بعد ایک تو بیان ہو گیا، پہلے بتایا تھا نا، بیان کے بغیر عذاب نہیں ہوتا۔ ادھر فرمائے کہ ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں بیان کے بغیر، رسول بھیجے بغیر، حتیٰ نبعث فی امہا، حتیٰ یبعث فی امہا رسولا۔ اللہ اس قسم کا کام نہیں کرتا، جب تک بیان نہ ہو عقاب نہیں کرتا۔ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ۔ دو باتیں ہیں کہ ایک بات تو بیان ہے، پیغمبروں کو ہم بھیجتے ہیں آبادیوں کے مرکز میں، مرکز میں بھیجنے سے پیغام ہر ایک کو پہنچ جاتا ہے، پیغام پہنچنا شرط ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ صرف پیغام پہنچنے سے اور اس کو قبول نہ کرنے سے ہم ان کو ہلاکت میں نہیں ڈالتے، کہ تم نے کیوں نہیں مانا، ایمان کیوں نہیں لایا، اس پر عذاب نہیں نازل ہوتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس قسم کا عذاب نازل نہیں کرتا، صرف اور صرف ایمان نہ لانے کی بنیاد پر۔ فرمائے وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَىٰ، ہم ان بستیوں کو تباہ کرنے والے نہیں ہیں جب تک یہ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ، اللہ کہ یہ بستی میں رہنے والے جو وہ ظالم ہوتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اسلام کے خلاف لوگ؟ کہتے ہیں اسلام جو ہے وہ تلوار سے پھیلا ہے، وہ تلوار سے کی طاقت کے ذریعے اسلام پھیلا ہے، اور لوگوں کو لیے کہتے تھے ایمان لے آؤ ورنہ قتل کیا جاؤ، اور بچنے کی واحد صورت جو ہے یہ ہے کہ ایمان لے آئیں۔ اس طرح اسلام پھیلا ہے۔ قرآن شاہد ہے، ہماری تاریخ بھی شاہد ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا، اور اسلام نے ایمان لانے کے لیے تلوار نہیں چلائی۔ اسلام نے ان لوگوں کے خلاف تلوار چلائی ہے جو ایمان کے راستے میں طاقت استعمال کرتے تھے، طاقت کے خلاف طاقت استعمال کیا ہے، انکار اور عدم ایمان کے خلاف طاقت استعمال نہیں کی، کبھی بھی نہیں کی۔ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ، وہ ظلم کرتے تھے، پیغمبروں کو ہم مبعوث کرتے تھے، وہ پیغام پہنچاتے تھے صرف، اور صرف پیغام پہنچانے پر وہ
وہ نبیوں کو قتل کرتے تھے، ان پر ظلم کرتے تھے، اور ان پر ایمان لانے والوں پر ظلم کرتے تھے۔ اس ظلم اور زیادتی کے عوض میں ان پر عذاب نازل ہوتا ہے، نہ صرف ایمان نہ لانے کی وجہ سے۔ اسلام تلوار کے زور پر نہیں پھیلا۔ متعدد جگہوں پر ہم آیات قرآن کی تفسیر میں آپ کو بتایا ہے کہ اسلام طاقت استعمال کرنے کے قائل نہیں ہے۔ انسانی دماغ، انسانی ذہن طاقت کی منطق کو نہیں سمجھتا، لہٰذا اسلام بھی طاقت کے ذریعے نہیں پھیلا۔ اس پر گواہ یہ ہے کہ آج کل تلوار تمہارے ہاتھ میں ہے، اسلام دشمنوں کے ہاتھ میں ہے تلوار، یہ مسلمانوں کے ہاتھ میں تلوار نہیں ہے۔ طاقت تمہارے پاس ہے، اور تمہارے اپنے ناک کے نیچے تمہاری تلواروں کے سائے میں اسلام پھیل رہا ہے۔ اور اس وقت مغربی دنیا کو اسلام سے خطرہ ہے۔ کیوں؟ اسلام کی تلوار سے خطرہ ہے۔ تلوار تمہارے پاس ہے، طاقت تمہارے پاس ہے، تو کس چیز سے خطرہ ہے؟ خود اسلام سے خطرہ ہے، اسلام کے پیغام سے خطرہ ہے، اسلام کے تعقل سے خطرہ ہے۔ اس خطرے کی بنیاد پر یہ چونکہ ان کے اپنے ممالک میں ان کے اپنے تلواروں کے سائے میں اسلام آرام سے پھیل رہا ہے، اس کو روکنے کا کیا طریقہ ہے؟ ان کا طریقہ ایک سوچا ہے۔ طریقہ یہ ہے کہ یہ اسلام نظریہ جو ہے وہ دماغوں کے اوپر براہ راست اثر انداز ہوتا ہے، اور اس اثر اندازی کے سامنے ہم طاقت استعمال کریں، طاقت سے نظریہ جو ہے وہ متاثر نہیں ہوتا۔ یہ تلوار سے نظریہ پاش پاش نہیں ہوتا، تلوار سے انسان کے اعضاء و جوارح پاش پاش ہوتے ہیں، نظریہ پاش نہیں، نظریے پر تلوار لگتی نہیں اصلاً۔ جی کیا کرنا چاہیے؟ مغرب والوں نے سوچا پھر ہم بھی اس نظریے کے اوپر تلوار چلاتے۔ نظریے کے اوپر تلوار چلانے کا کیا طریقہ سوچا؟ ان لوگوں نے طریقہ سوچا ہے کہ اسلام کو بدنام کرو، اسلام کو وحشت ناک اور وحشت گری اور غیر مہذب، غیر معقول مذہب ہے یہ، اس کو نہیں قبول کر نظریہ جی۔ اور اس کے لیے دہشت گرد پالا، دہشت گردوں کو تربیت دی، اور ان کو وہ چیز پڑھائی، وہ چیز پڑھائی ان کو جس سے اسلام سخت دنیا میں بدنام ہو جائے، متنفر ہو جائے، اسلام کا نام سننے کے گوارا نہ ہو لوگوں کو۔ اس طرح کرو، واحد حل یہ ہے۔ چنانچہ اس طرح کیا، اور اس طرح کے اس وقت جو دہشت گرد ہیں، دہشت گرد کہتے ہیں نا وہ بنیاد پرست ہے۔ کس بنیاد کے پرستش کرتے ہیں یہ لوگ؟ کہاں ہے وہ بنیاد؟ قرآن میں؟ قرآن میں نہیں۔ قرآن میں کہا ہے وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ۔ اسلام کہتا ہے کہ اگر مشرک تمہارے پناہ میں آ جائے اس کو پناہ دے دو تاکہ یہ کلام اللہ سنے، اس کے دماغ سے فکر سے کام کرو۔ حتیٰ یسمع کلام اللہ، کلام خدا کو وہ سن لے اور اس کے دماغ تک پیغام پہنچا دے۔ یہ اس کے جسم کے اوپر طاقت استعمال نہ کرے، دماغ کے ساتھ سروکار ہے۔ حتیٰ یسمع کلام اللہ ثم ابلغہ مأمنہ،
پھر اس کے بعد اس کا راستہ چھوڑو نہیں کہا، ثم خلی سبیلہ نہیں کہا۔ یعنی کوئی مشرک اگر تمہارے پناہ میں آتا ہے اس کو پناہ دے دو، اور پھر اس کو اذیت دے دو، اس کو قتل نہ کرو، اس کو چھوڑ دو، آزاد کرو نہیں کہا۔ پھر کیا کہا؟ ثم ابلغہ مأمنہ، اس کی حفاظت کرو، اس کو حفاظت کے ساتھ اس کے امن کی جگہ جہاں اس کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، اس کی جان کے لیے، اس مشرک کی جان کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، وہاں پہنچا دو۔ اس قدر قابل توجہ ہے یہ آیت۔ ثم ابلغہ مأمنہ، اس مشرک کو اس کے امن کی جگہ پہنچا دو، کوئی اور غلطی سے نہ مارے اس کو تحفظ دے دو۔ ایک اور آیت بھی ہے، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم۔ سبحان اللہ، خدا نہیں روکتا تم کو ان لوگوں کے اوپر احسان کرنے سے، ان کافروں پر احسان کرنے سے، ان مشرکوں پر احسان کرنے سے، قتل نہیں، چیر پھاڑ نہیں، بلکہ ان پر احسان کرنے سے بھی نہیں روکتا۔ کن پر؟ جن لوگوں نے تمہارے خلاف جنگ نہیں کی، تم کو تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، پرامن مشرک کافر ہیں، پرامن مشرک کافر ہیں، ان پر ان تبرہم، ان پر احسان کرنے سے اللہ نہیں روکتا۔ ان کا ایک انسانی پہلو بھی ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا تھا مالک اشتر سے، لوگوں کی دو قسمیں ہیں، سب پر کسی پر ظلم نہ کرو، کسی پر بھی ظلم نہ کرو، اما اخ لک فی الدین، یا تو تمہارا دینی برادر دینی ہے، تم جیسا انسان ہے، یا تمہارا برادر دینی ہے یا تم جیسا انسان ہے۔ تم جیسا انسان کا مطلب یہ ہے جیسے تم کو اذیت ہوتی ہے ظلم و بربریت سے، اس کو بھی تو اذیت ہوتی ہے، نہ دو اذیت، نہ کرو ظلم۔ انسان ہے، انسانی حقوق ہوتے ہیں، کچھ اسلامی حقوق ہوتے ہیں، کچھ انسانی حقوق ہوتے ہیں۔ ہمارا اسلام انسانی حقوق کے اوپر کتنا زور دیتا ہے۔ کسی پرامن لوگوں کو مارنا کسی بھی قیمت میں جائز نہیں ہے۔ پرامن لوگوں کو مارنے کو کیا کہتے ہیں؟ پرامن لوگوں کو مارنے کو عربی اصطلاح میں القتل غیلتاً کہتے ہیں۔ القتل غیلتاً، دھوکے میں مارنا۔ وہ دکان میں بیٹھا ہوا ہے، طاق سے مار دی، وہ مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے، مار دی، وہ مظاہرہ کر رہا ہے اپنے حقوق کے لیے، مار دیا، وہ جنازے کے پیچھے جا رہا ہے، مار دیا، وہ مسافر ہے، سفر کر رہا ہے، اپنے گھر واپس جا رہا ہے، راستے میں مار دیا۔ اس کو القتل غیلتاً کہتے ہیں۔ اور قتل یا غیلتاً ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے؟ مقاتلہ ہوتا ہے، وہ آپ کو مارنا چاہتے ہیں، آپ اس کو مارنا چاہتے ہیں۔ یہ مارنا جو ہے جرم نہیں ہے، دفاع میں آپ مار سکتے ہیں دوسرے کو، مقاتلہ ہے۔ القتل غیلتاً دفاع نہیں ہے، ایک پرامن آدمی کے اوپر حملہ کر کے بیٹھے بیٹھے اس کو مارنا ہے، یہ بہت زیادہ جرم ہے، بہت زیادہ جرم ہے یہ القتل غیلتاً۔ بے گناہ اور پرامن، وہ بے گناہ نہیں، وہ بہت بڑا مجرم ہے، کچھ بھی ہو، وہ مشرک ہے، وہ کافر ہے، وہ ملحد ہے، اللہ کو مانتا ہی نہیں، مانتا نہیں اللہ کو، وہ کہتے ہیں اللہ نہیں ہے، کوئی جنت و نار نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہیں ہے، اس کو زندہ رہنے کا حق دے دو۔
اس کو قاتل نہیں کر سکتے آپ، صرف نظریے کی بنیاد پر۔ القتل غیلۃً، ہمارے فقہ میں ایک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان کافر کو قتل کرے تو قصاص میں کافر کے مقابلے میں مسلمان نہیں مارا جائے گا، دیت دینا ہوگا۔ امام مالک کے نزدیک اگر مسلمان کسی کافر کو دھوکے میں قتل کرے تو پھر اس صورت میں کافر کے مقابلے میں مسلمان مارا جائے گا۔ سخت ہے یہ۔ آخر یہ دہشت گرد کس کو مانتے ہیں؟ قرآن کو مانتے ہیں، سیرت نبی کو مانتے ہیں، سیرت ائمہ کو مانتے ہیں، سیرت خلفاء کو مانتے ہیں، کس کو مانتے ہیں؟ یہ اسلام کے ساتھ ان کا کیا رشتہ ہے؟ کوئی رشتہ نہیں ہے اسلام کے ساتھ، کوئی رشتہ نہیں۔ پڑھایا گیا ہے ان کو اسلام کو بدنام کرو۔ یہ اسلام پھیل رہا ہے، ہمارے ملکوں میں پھیل رہا ہے، اس کو روکنے کے لیے طاقت استعمال کرنے کا فائدہ نہیں ہے، نظریہ خراب کرو، لوگوں کے دماغ میں اسلام کی منطق کو نہ جانے دو۔ یہ دہشت گردی ان لوگوں نے نکالی ہے۔ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ۔ جب تک وہ ظلم نہیں کرتے، یہ اس کے مقابلے میں دفاع میں اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرتا ہے، ابتداءً عذاب نازل نہیں کرتا بغیر جرم کے، بغیر ظلم کے۔ صرف ایمان نہ لانے پر جو ہے اللہ تعالیٰ عذاب نازل نہیں کرتا، اور نہ مسلمانوں کے لیے یہ حکم ہے، یہ جائز ہے، جائز نہیں ہے کہ صرف نہ ماننے پر ایک شخص اللہ کو نہیں مانتا ہے تو آپ اس کو قتل کرے نہیں کر سکتے، آپ اس کو زندہ رہنے کا حق دے دو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔